السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، آمین یا رب العالمین۔ تذکرہ مشاہیر اسلام کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کا نام عمر اور والد کا نام عبدالعزیز تھا، والدہ کی طرف سے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑنواسے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جب انہوں نے دودھ میں پانی ملانے کی ممانعت کی تھی، تو اس وقت انہوں نے ایک رات گشت پر جا رہے تھے کہ ایک گھر سے ان کو آواز آئی کہ کوئی عورت کہہ رہی تھی کہ بیٹی صبح ہونے والی ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا، اماں آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے اس سے منع کر دیا ہے؟ تو والدہ نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین اس وقت کہاں ہیں، انہیں بھلا کیا خبر؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، امیر المومنین کو چاہے خبر ہو نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو نگاہ میں رکھا اور پھر اپنے بیٹے عاصم کو اس لڑکی سے نکاح کی ترغیب دی، اور پھر اسی سے جو ان کی اس خاتون سے عاصم پیدا ہوئی، جن کا نکاح مروان بن الحکم سے ہوا، اور پھر ان کے بیٹے عبدالعزیز کے مروان بن الحکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوا، اور عبدالعزیز 21 سال تک مصر کے گورنر رہے، اور پھر 63 ہجری میں ان کے ہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح یہ والدہ کی طرف سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، اور والد کی طرف سے مروان بن الحکم جو خلافت مروان کے بانی ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ تعلیم و تربیت میں ان کی تعلیم و تربیت کا ان کے والد نے بہت اچھے طریقے سے اہتمام کیا۔ بچپن ہی میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور 12-13 سال کی عمر میں والد نے انہیں تعلیم و تربیت کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور مدینہ کے جو مشہور محدث تھے صالح بن کیسان، ان کا تعلیق مقرر کیا، اور وہ ان سے ان کی خبر گیری کیا کرتے تھے کہ کس طرح کے ان کے معاملات جاری ہیں۔ اسی طرح اس میں والد صاحب کی طرف سے تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ سختی بھی تھی کہ کسی قسم کا وقت وہاں پر ضائع نہ ہو۔ ایک بار معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بال سنوارنے میں کی مشغولیت کی وجہ سے نماز میں تاخیر کر دی، تو فوراً مصر سے ایک شخص کو بھیجا، اور اس نے آتے ہی کچھ کہے سنے بغیر ان کے بال کاٹ ڈالے۔ تو اس تربیت کے اثر کی وجہ سے ان کے اندر سنتوں کی پابندی، علم و فضل، اور اسی طرح اپنے خاندان پر کے دیگر افراد پر وہ فوقیت لے گئے۔ اسی طرح جو دیگر وہاں کے مشائخ تھے اور بڑے محدثین تھے، ان کے دروس میں بھی وہ شریک ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ چونکہ ایک شاہی خاندان سے تھے، اور ان کے جو والد تھے وہ 21 سال تک مصر کے گورنر رہے تھے، لہٰذا ان کی جو ابتدائی زندگی تھی، یعنی خلیفہ بننے سے پہلے کی جو زندگی، وہ بہت زیادہ دولت و ثروت کی فراوانی میں گزری تھی، بہت زیادہ ناز و نعم میں ان کو پالا گیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جو باتیں آتی ہیں کہ ان کے ہاں دولت کی بہت ریل پیل تھی، اور ایک شہزادوں کی سی ان کی زندگی تھی، اور اپنے زمانے میں اپنے لباس کے اعتبار سے سب سے نمایاں سمجھے جاتے تھے۔ قیمتی سے قیمتی لباس اور عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں ان کے استعمال میں ہوتی تھی۔ جس گلی سے گزر جاتے وہ دیر تک معطر رہتی، اور اسی طرح جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے دوبارہ اس کو پہننے کی باری نہ آتی۔ تو یہ ان کی خلافت سے پہلے، یعنی ابتدائی جو زندگی تھی، اس کا حال تھا۔
اور خلافت کے بعد کا حال بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے اور کس طرح انہوں نے فقر و فاقے والی زندگی گزاری۔ اور جب ان کی جو حالات تھے اس کو دیکھ کر دور اندیش جو لوگ تھے وہ کہہ کرتے تھے کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت عالی مرتبہ پائے گا، اور اسی طرح ایک شخص نے آپ کے متعلق کہا کہ تمہاری زندگی رہی تو تم اس نوجوان کو دیکھو گے کہ یہ ہدایت کا امام ہوگا، یعنی اس کے ذریعے سے ہدایت لوگوں میں پھیلے گی۔ پھر اس کے بعد جب ان کی عمر بڑھی تو ان کو مدینہ کا گورنر بنایا گیا، اور اس خلیفہ ولید جو تھا اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ کا گورنر بنایا، تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ میں اس شرط پر گورنری منظور کروں گا کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم اور استبداد پر مجبور نہ کیا جائے۔ اس وقت کا جو دور تھا اس میں ظلم و استبداد بہت زیادہ عام تھا، اور جو اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو حکمران تھے وہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پہلے ہی یہ شرط رکھ لی کہ مجھ کو ظلم و ستم پر مجبور نہ کیا جائے گا تو ہی میں یہ گورنری قبول کروں گا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ آپ حق و عدل پر عمل کریں، چاہے آپ شاہی خزانے میں ایک پائے بھی نہ آپ کو بھجوائیں، اس کے باوجود بھی آپ آزاد ہیں۔ تو اس پر انہوں نے گورنری قبول کی، اور گورنری قبول کرنے کے بعد وہاں پہنچ کر مدینہ منورہ میں آپ نے علماء اور اکابر کو جمع کیا اور ان لوگوں کے مشورے سے ریاست یعنی جو اپنی گورنری چلائی، اور ان کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ریاست میں کہیں بھی کسی پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم مجھے اس کی ضرور اطلاع کریں۔ جب تک آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل و انصاف، نیکی بھلائی، سخاوت، اسی طرح فیاضی، ہمدردی، غمگساری اور خیر خواہی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ آپ نے خلافت سے پہلے ہی آپ کے یہ حالات لوگوں کے سامنے آ چکے تھے، اور چونکہ اس وقت جو بقیہ جگہوں پر جو گورنر تھے ان کے حالات بھی لوگوں کے سامنے تھے، تو اس وقت انہیں لوگوں میں اسی وقت سے یہ محبوب ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد کسی وجہ سے جب ان کو معزول کر دیا گیا گورنری سے، تو پھر وہ ولید بن عبد الملک کے مصاحبین میں اور قریبی لوگوں میں شامل ہو گئے اور ان کے مشیرین میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت بھی جب ولید بن عبد الملک کے دربار میں تھے وہاں پر بھی انہوں نے اپنی جان کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی، اور ہمیشہ حق کی بات ہی انہوں نے کی، لوگوں کو حق کی طرف لوگوں کو یعنی جو بھی خلیفہ کی طرف سے کوئی ظلم و ستم ہوتا تو اس میں بھی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ میری جان نہ چلی جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو، بس وہ حق کی بات ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک مرتبہ ولید بن عبد الملک سے انہوں نے تنہائی میں ملاقات کا وقت لیا اور فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شرک کے بعد جو بڑا گناہ ہے وہ خون ریزی ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، اور جو آپ کے حکام ہیں، جو آپ کے گورنر وغیرہ ہیں، لوگ ہیں، وہ لوگوں کو بے درے قتل کر دیتے ہیں، اور صرف آپ کو بتانے کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا یہ جرم تھا اور فلاں کا یہ جرم تھا، اس میں آپ جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں چونکہ خلیفہ آپ ہیں لہٰذا اس کی باز پرس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہی سے فرمائے گا اور آپ ہی کی اس میں گرفت ہوگی، لہٰذا حکام کو لکھ دیجئے کہ کسی کو بھی سزائے موت اس وقت تک نہ دے جب تک آپ کو لکھ کر نہ بھیجے اور پھر آپ اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں۔ تو یہ بات ولید کو پسند آئی آپ کا یہ مشورہ، تو اس نے تمام گورنروں کو یہ حکم نامہ لکھ کر بھجوا دیا کہ کسی کو بھی اس وقت تک قتل نہ کیا جائے جب تک کہ مجھ سے حکم نہ لے لیا جائے۔ تو اس پر یہ ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے ہر معاملے پہ حق کی بات خلیفہ کے سامنے کہی۔ اسی طرح اور بھی کئی معاملات آتے ہیں جس میں ان کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے خلیفہ کی باتوں کی مخالفت کی۔ جیسے ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو قتل کروا دیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اسے جائز نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو قتل کریں، آپ اسے قید بھی کر سکتے اور معاف کر دیتے تو بہتر تھا۔ تو اس پر وہ غصے سے اٹھ کر چلا گیا اور وہاں سے کھڑا ہو کے چلا گیا۔ تو خالد بن ریان جو وہاں کے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے امیر المومنین کو ایسا صاف جواب دے دیا، مجھے خطرہ تھا کہ مجھے آپ کا سر قلم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اگر تمہیں یہ حکم ملتا تو تم ایسا کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کرتا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر جان کی پرواہ کیے بغیر سچی بات کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک اس کے دور خلافت آیا، تو
سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز کے درمیان نوجوانی ہی کے یعنی بچپن ہی سے ایک گہری دوستی تھی. دونوں چچا زاد تھے تو ہم ذوق اور ہم مزاج بھی تھے, آپس میں بے تکلفی تھی. اس کے علاوہ دونوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عبادت گزار بھی تھے. تو لیکن سلیمان ان کی طبیعت میں آسائش پسندی اور یہ خوش خوراکی یہ زیادہ تھی ان کے مقابلے میں. تو ان کو بھی سلیمان کو بھی وہ وقتاً فوقتاً اس بارے میں نصیحتیں کرتے رہتے تھے کہ اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کے بارے میں بتاتے رہتے تھے. اسی طرح اس کے میں بھی وہ حکمتوں کو پیش نظر رکھتے تھے کہ ایسی کوئی یعنی جو بھی بات سمجھائیں, جو بھی نصیحت کریں, اس میں حکمت سامنے رہے. تو اس کے بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک بار سلیمان بن عبدالعزیز اور حضرت عمر بن عبدالعزیز سفر میں ساتھ تھے. تو اس دور میں معاملہ یہ تھا کہ جو بھی عمرہ سفر کرتے تھے تو ان کے خیمے وغیرہ چونکہ ان کا وزن زیادہ مختلف بھاری ہوتے تھے تو وہ پہلے چلے جایا کرتے تھے, خدام ان کو لے کے پہلے آگے جا کے خیمے وغیرہ لگا دیتے تھے اور پھر اس کے بعد عمرہ سفر کر کے وہاں آ کے آرام کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنا سامان پہلے نہ بھیج سکے. تو جب شام کو وہاں پہ پڑاؤ پر پہنچے تو ہر شخص تو اپنے اپنے خیمے پر آرام کر رہا تھا, جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہیں دکھائی نہ دیے. تو سلیمان ان کی تلاش میں نکلا تو اس کو ایک ویرانے میں ایک درخت کے نیچے وہ روتے ہوئے نظر آئے. تو انہوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ امیر المومنین, مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا. یہاں جس نے سامان آگے بھیجا اسے مل گیا, جس نے نہیں بھیجا اسے منزل پر کچھ نہ ملا. یعنی مطلب یہ تھا کہ آخرت کے لیے بھی اگر ہم نے پہلے سے کوئی سامان نہ بھیجا ہوگا تو وہاں ہمارے کیا حال ہوں گے, اگر ہم نے آخرت کی تیاری ابھی سے نہ کی تو وہاں پہنچ کر ہمارا کیا حال ہوگا. تو اس طرح انہوں نے مختلف انداز سے ان کو سمجھانے کے طریقے اختیار کیا کرتے تھے. اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنایا گیا تو اس کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جو ان کا اس وقت نظام حکومت چل رہا تھا اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ اپنی اولاد کو یعنی خلافت دی جاتی تھی. لیکن سلیمان بن عبد الملک کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے جو بچے تھے وہ ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو خلیفہ بن سکے. اور ایک بیٹا جو تھا داؤد وہ اس وقت محاذ جنگ پر تھا. تو سلیمان نے اس کو جانشین نامزد کرنا چاہا اور جو ان کا ایک مشیر تھا رجا بن حیوہ, ان سے مشورہ کیا کہ اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں. تو پھر بقیہ جو بیٹے تھے وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو بیٹوں کو نا قمیضیں اور چادریں پہنا کے ایسے لمبے چادریں پہناؤ تاکہ وہ ایسا لگے کہ بڑے ہیں. جب ان کو یہ درباری لباس پہنا کر سامنے لایا گیا تو بچے تو چھوٹے تھے تو اس وجہ سے جو ان کی چادریں تھی, قمیضیں تھیں اور وہ تھی زمین پر گھسٹ رہی تھی, یعنی وہ ان کے پوری نہیں آ رہی تھی. اس پر وہ بہت زیادہ غم سے وہ ہو گیا اور اس نے حسرت سے کہا کہ میرے بچے چھوٹے اور کم سن ہیں, وہ شخص کامیاب ہے جس کے بیٹے بڑے ہوں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز اس وقت ساتھ کھڑے تھے تو انہوں نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, یعنی اصل فلاح اور کامیابی تو اس بات میں ہے نہ کہ کسی کے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں, اس سے اصل بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد جب سلیمان کی نے دیکھا کہ میرے بچے تو خلافت کے اہل نہیں ہیں تو ان کی نگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوپر پڑ گئی. تو اس پر بے ساختہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ اللہ کی قسم میں ایسے شخص کو مقرر کر کے جاؤں گا جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا. تو اس نے پھر تنہائی میں جو اپنے مشیر تھا رجا بن حیوہ اس سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے عالم فاضل اور نیک مسلمان ہیں. تو سلیمان نے کہا کہ اللہ کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن اگر میں عبد الملک کی اولاد کو بالکل نظر انداز کر کے انہیں خلیفہ بنا دوں تو یہ لوگ ان کی حکومت کو قائم نہیں رہنے دیں گے. اس لیے عمر کو خلیفہ اور یزید بن عبد الملک کو ان کا ولی عہد نامزد کرتا ہوں تاکہ خاندان کے لوگ مطمئن ہو کر عمر کی خلافت مان لیں گے. کیونکہ یہ اس خاندان میں اس طور پہ شامل نہیں تھے کیونکہ خلافت ملتی, لہٰذا اس نے ان کے بعد کا جو ان کے بعد
کو بھی جانشین بھی ساتھ ساتھ مقرر کر دیا تاکہ خاندان والے بھی مطمئن ہو جائیں. اور پھر اس نے وصیت میں یہ بات لکھ دی کہ اس میں یہ بات لکھ دی کہ میں اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کو یعنی خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور خلیفہ اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اس وصیت کے اوپر تمام لوگوں کو جب ان کا انتقال ہوا تو تمام لوگوں کو یہ وصیت سنائی گئی، اور پھر اس وجہ سے کہ خلیفہ کے وصیت کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس کے اوپر ان کو مان لیا. پھر اس کے بعد جب خلیفہ بن چکے تو خلافت کے بعد انہوں نے جو بہت سارے دیگر کام کیے، ان میں انہوں نے سب سے پہلے ظلم اور جو ظلم و ستم تھا اس کے خلاف انہوں نے سب سے پہلے کوششیں شروع کی، اور جتنے بھی ظالم اور جابر گورنر اور حکام وہاں پر موجود تھے سب کو انہوں نے معزول کروا دیا، اور سب کی جو گورنری اور حاکمیت تھی ان کو انہوں نے ختم کروا دیا تاکہ لوگوں کے اندر امن و امان قائم ہو. پھر اس کے علاوہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد جو اور دیگر کام کیے ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جو اس وقت ایک رواج یہ تھا کہ جو بھی خلیفہ کا سامان ہوا کرتا تھا، یعنی پرانا خلیفہ جو جس کا انتقال ہوا ہے اس کا جو بھی سامان ہوا کرتا تھا وہ نئے خلیفہ کو منتقل ہو جایا کرتا تھا. تو اس میں بھی یہ طریقہ تھا کہ جو پرانے خلیفہ کا وہ سامان جو استعمال شدہ ہوتا تھا وہ سامان ان کے بچوں کو ملا کرتا تھا، اور وہ سامان جو غیر استعمال شدہ ہوتا تھا وہ نئے خلیفہ کی ملکیت میں چلا جاتا تھا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تمام سامان یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، تو اس کو مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروایا جائے گا. نہ یہ سامان پر نہ ہی میرا حق ہے اور نہ ہی ان کی اولاد کا حق ہے، لہذا تمام کا تمام سامان جو تھا وہ بیت المال میں جمع کروا دیا گیا. تو ان کو مال و دولت سے کسی بھی قسم کی رغبت نہیں تھی، اور انہوں نے اس خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اس چیز کا اہتمام خاص طور پہ کیا اور تمام کا تمام سامان اس میں جمع کروا دیا. اس کے بعد ہم جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے اس وقت جو معاشرے میں برائیاں تھیں اور جو سیاسی اور معاشرتی خرابیاں تھیں وہ کیا کیا تھیں وہ بھی سامنے دیکھیں گے تاکہ معلوم ہو کہ وہ کس دور میں خلیفہ بنے اور پھر کس طرح انہوں نے تمام تبدیلیاں نافذ کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ سے پہلے جو خلیفہ تھے ان میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں. خلافت راشدہ کو گزرے ہوئے بھی کچھ زمانہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا. تو ان میں ایک برائی جو تھی وہ یہ تھی کہ اپنی رائے کو اور اپنی منمانی کو انہوں نے بہت زیادہ چڑھا لیا تھا، اور دوسرے کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کا بھی اس حوالے سے خیال نہیں کیا جاتا تھا. تو اس میں انہوں نے اپنی رائے اور اپنی منمانی میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا. اسی طرح جو جرنیل ہوا کرتے تھے ان کے اختیارات بھی بہت زیادہ کر دیے گئے تھے، اور ان کے اختیارات حد سے زیادہ متجاوز ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ظلم اور زیادتیوں کو جو وہ ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اس کو قانون سے بالا تصور کیا کرتے تھے، اور کوئی بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. لہٰذا جو بھی وہ معاملات کرتے لوگوں کے ساتھ اس میں وہ جری ہوتے گئے، اور کوئی بھی ان سے باز پرس نہیں کیا کرتا تھا. اس وجہ سے یہ بھی ایک معاشرتی برائی ان کے اندر موجود تھی. اسی طرح اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توہین و تنقیص یہ بھی ان کی بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہو گئی تھی، اور یہ اس کو اپنی سیاسی تعصب کی وجہ سے پروان چڑھایا کرتے تھے. یعنی وہ خود اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ حق پر ہیں اور ان لوگوں کو اپنا بڑا سمجھا کرتے تھے، لیکن اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے بنو امیہ اور جو یہ معاملہ ہوا تھا وہ تازہ ہی معاملہ تھا، لہٰذا وہ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے سے ان کی جو سیاست تھی اس میں مزید اضافہ ان کو سمجھ میں آیا کرتا تھا. اسی طرح مدینہ منورہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اس کی ناقدری بھی ان کے اندر موجود تھی.
مکہ سے تو ان کو ایک تعلق تھا کہ وہ ان کا آبائی وطن تھا، جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں اہل مدینہ شامل ہیں، لہٰذا اہل مدینہ سے وہ اس طرح سے محبت نہیں کرتے تھے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیت المال میں اسراف اور اپنی منمانی سے خرچ، حالانکہ بیت المال یہ تو مسلمانوں کا مال ہوتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات میں خرچ کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس بیت المال سے اپنی ضروریات اور اپنے عیش و عشرت کے لیے اس کو خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ نماز جمعہ میں تاخیر کا ایک معاملہ یہ بہت زیادہ بنو مروان میں چڑھ گیا تھا، اور وہ لوگ نماز جمعہ میں بعض اوقات اتنی تاخیر کیا کرتے تھے کہ اس کے قضا ہونے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حاکم تھا بصرہ کا، حکم بن ایوب، اس نے جمعے کا خطبہ اس قدر طویل کیا کہ غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا۔ تو اس وقت اس دن جو یزید بن نعامہ، یہ ایک تابعی ہیں، تو انہوں سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوا، انہوں نے آواز لگا دی کہ نماز نماز۔ تو اس سپاہیوں نے اس پر انہوں نے پہلے ڈرایا دھمکایا، اور پھر انہیں داڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پیٹ پر تلواروں کے دستے سے ضرب لگائی۔ تو اس پہ انہوں نے خطبہ روک دیا، اور پھر اس سے سامنے لایا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا ہم نماز میں ہی مشغول نہیں ہیں؟ یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ جو میں خطبہ دے رہا ہوں یہ بھی تو ایک نماز ہی کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ نماز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز اگر ہم پورا دن قرآن مجید پڑھتے رہیں اور نماز نہ پڑھیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام سے افضل تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پڑھنے سے بھی ہم پر نماز ساقط نہیں ہو سکتی، تو تمہارا خطبہ اس معاملے میں کیا چیز ہے؟ تو اس پر ان کو قید کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ مزید جو ان میں برائیاں تھیں، ان میں یہ تھی کہ جو سرکار کا کوئی بھی حکم نامہ آ گیا، اب اس کے اوپر اطاعت کرنا، اس کی اطاعت کرنا وہ فرض عین کی طرح ہو گیا، کہ جیسے ان کی اگر بات نہ مانی جائے گی تو اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ جیسے حجاج بن یوسف کا ایک قول آتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں لوگوں کو مسجد کے ایک دروازے سے نکلنے کا کہوں اور وہ دوسرے دروازے سے نکلیں تو میرے لیے ان کا خون بھی حلال ہے اور مال بھی حلال ہے، یعنی میں اس شخص کو قتل کر سکتا ہوں جو اگر میری بات کو نہ مانے۔ تو یہ تمام ان کے اندر برائیاں تھیں جو جس کی وجہ سے جو لوگ بھی ان سے بدظن تھے، اور معاشرے میں سیاسی طور پہ بھی وہ گراوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ اسی طرح مالی طور پہ بھی ان میں بے پناہ کمزوریاں ہو گئی تھیں۔ حکمران خاندان کی جو آمدن تھی اس کا بے حد و حساب ہونا، کہ کوئی حساب ہی نہیں تھا کہ کس کی کیا یعنی کس کا کیا آمدن کا حساب ہے، کہاں اخراجات ہو رہے ہیں، کوئی اس میں حساب و کتاب نہیں تھا، وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔ شاہانہ طرز زندگی میں اور مباحات میں انہماک ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیت المال کی آمدن جو تھی اس کے خرچ میں ناجائز اور جائز کا کوئی فرق نہیں تھا۔ اسی طرح حکام کا اپنے اثر و رسوخ، دباؤ یا جبر و اکراہ کے ذریعے من پسند جاگیریں، عمارتیں اور کنیزیں حاصل کرنا یہ ایک معاملہ تھا۔ پھر اس کے علاوہ ناجائز ٹیکس عوام کے اوپر بہت زیادہ نافذ کر دیے گئے، مختلف چیزوں کے اوپر مختلف ٹیکس لگا دیے گئے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بھی جب حکمران خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو معاشرے کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا معاشرے کے اندر بھی شراب نوشی، اسی طرح جو موسیقی وغیرہ بھی عام ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تو یہ تمام برائیاں تھیں جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا سوچا اور تمام برائیوں کے خاتمے کی طرف گئے۔ تو اس پر انہوں نے سب سے پہلے خلیفہ جب ان کو بنایا گیا تو وہ چونکہ امیر کی طرف سے نامزد تھا، یعنی پچھلے خلیفہ کی طرف سے نامزد ہوئے تھے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں اس طریقے سے خلیفہ نہیں بنوں گا، بلکہ عوام اگر چاہے گی، یعنی عوام کی بھی اگر یہی رائے ہوگی تو میں پھر ان کی رضامندی کے اوپر میں خلیفہ بنوں گا۔ تو انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور اس پہ کہا کہ حضرات میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، یعنی یہ جو میں خلیفہ بنا ہوں اس میں نہ میری خواہش شامل تھی اور نہ ہی جو عام مسلمانوں کی جو رائے ہے وہ مجھے اس پر پتہ چلی، لہذا اس لیے میری بیعت کا جو توق آپ کے گردنوں میں ہے وہ خود سے اتارے دیتا ہوں، آپ حضرات جسے چاہیں اپنا امیر مقرر کر لیں، اب آپ جس کو چاہیں گے امیر بنا لیں، میں آپ لوگوں کے خلافت سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت پر راضی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں۔ تو اس کے بعد جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ لوگ میری خلافت کے اوپر راضی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور پھر اس کے بعد ذمہ داری قبول کرنے کے بعد انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اما بعد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی. جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ قیامت تک حلال ہے، جسے اس نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے. میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کروں گا، صرف اللہ کے احکامات کو نافذ کروں گا. اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا نہیں کروں گا، صرف شریعت کی تابع داری کروں گا. کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اپنی اطاعت کروائے. میں تمہارا کوئی ممتاز آدمی نہیں، ایک عام امتی ہوں. ہاں، اللہ نے تمہارے مقابلے میں مجھ پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی ہے. یعنی انہوں نے واضح طور پہ اس بات کا اشارہ کر دیا کہ جو میں جس نظام کے تحت خلافت چلاؤں گا وہ وہی نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اسی کتاب کے ذریعے سے نظام چلاؤں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے. اور میں تمہاری ہی طرح ایک عام انسان ہوں. البتہ یہ جو خلافت ہے یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اوپر ڈال دی ہے، اور میں اس کے تمہارے یعنی زیادہ طور تم سے تمہارے مقابلے میں زیادہ ذمہ دار بنا دیا گیا ہوں. پھر اس کے بعد انہوں نے مزید فرمایا کہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا خوف ہر چیز کا متبادل بن جاتا ہے مگر اس کا متبادل کچھ اور نہیں ہو سکتا. لوگوں اپنے اعمال آخرت کے لیے، اپنے اعمال آخرت کے لیے کرو، دنیاوی مقاصد نہ ہونے چاہیے. جو آخرت کے لیے اعمال کرتا ہے اللہ اس کی دنیا کے کام بھی بنا دیتا ہے. اپنے باطن کی اصلاح کر لو، اللہ تمہارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے گا. موت کو کثرت سے یاد کرو، اس کی آمد سے پہلے پہلے اس کی اچھی طرح تیاری کر لو. یہ لذتوں کو مٹا دینے والی چیز ہے. دیکھو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمہارے باپ دادا میں سے کوئی ایسا نہیں گزرا جسے موت سے استثنا ملا ہو. یاد رکھو یہ امت اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب کے بارے میں متفرق نہیں ہوئی. اس امت کے جو آپس میں تفرقے ہوئے ہیں اس میں جو بڑے مسائل ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں شکار ہو گئی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کتاب کے بارے میں، بلکہ دینار و درہم کے سبب، یہ جو پیسہ ہوتا ہے، مال و دولت ہوتی ہے، اس کے سبب آپس میں پھوٹ پڑی ہے. تو یاد رہے کہ میں کسی کو ناحق نہیں دوں گا اور کسی سے اس کا حق نہیں روکوں گا. جس کا جو حق ہوگا اس کو وہ ملے گا. لوگوں جو اللہ کی اطاعت کرے تم پر اس کی اطاعت کرنا لازم ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کی اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں. تم میری اطاعت اس وقت تک کرو جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں. جب میں اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں تو میری تابع داری تمہارے ذمے نہیں. تو انہوں نے واضح طور پہ اس بات کا اشارہ کر دیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خلافت کرنے یہاں آیا ہوں، اور خلافت یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی اعزاز والی چیز نہیں ہے اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی فخر کیا جائے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے. تو اس پر انہوں نے ابتدا ہی سے لوگوں کو بتا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو اصلاح کا کام شروع کیا وہ یہ نہیں کہ دوسروں کو ترغیب دینی شروع کر دی، بلکہ اصلاح کا کام اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے اور پھر اپنے خاندان سے اس کا کام شروع کیا، تاکہ سب سے پہلے اپنے لوگ ہم صحیح ہو جائیں، تاکہ دوسرے لوگ ہم پر انگلی نہ اٹھا سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح ہو سکے. تو اس پہ ان کو بہت زیادہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. جو ان کی اہلیہ تھی وہ عبد الملک بن مروان کی چہیتی صاحبزادی تھی، اور ان کے جو دو بھائی تھے وہ سابق خلفاء رہ چکے تھے. تو وہ ان کی گھر والے بھی کا بھی جو مقام و مرتبہ تھا وہ اتنا خاندانی اعتبار سے اتنا بڑا تھا. تو اس اعتبار سے گھر میں بھی ایک معاملہ تھا. پھر اس کے بعد جو ان کے خاندان والے تھے وہ بھی اس تمام چیزوں سے یعنی پریشان تھے، کیونکہ وہ ان کو اب عادت ہو گئی تھی شاہانہ زندگی گزارنے کی. تو اب اچانک سے ان سے اگر سب کچھ چھین لیا جاتا تو وہ ان کے لیے بہت مشکل تھی. تو آپ نے کیا کیا، تمام کی تمام جو جائیدادیں تھیں ان کے پاس جو ان کو اس طور پہ مسلمانوں کے مال سے دی گئی تھی وہ انہوں نے واپسی کروا دی، اور صرف 400 دینار سالانہ آمدن کی مختصر جائیداد اپنے پاس رہنے دی جو کسی شک و شبے سے بالاتر تھی. جس میں کوئی شک نہیں تھا وہ صرف جائیداد اپنے پاس رہنے دی. اسی طرح جو اپنی اہلیہ کے زیورات اور جواہر وغیرہ تھے وہ سب بھی بیت المال میں داخل کر دیے، تاکہ دوسروں کے احتساب کے وقت کوئی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے. اس کے علاوہ انہوں نے جو دیگر اصلاحات کی ان میں ایک یہ تھا کہ جو سربراہ ہوتا تھا اس کو ایک خاص شان و شوکت حاصل ہوتی تھی، وہ بھی انہوں نے ختم کروا دی. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب خلیفہ آتا تھا تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اس کے لیے، السلام علیکم کہتے تھے. انہوں نے اس رسم کا خاتمہ کیا اور خود السلام علیکم کہنا یعنی سلام کی ابتدا خود کرنا شروع کی. اور پھر انہوں نے اپنی موجودگی میں لوگوں کو کھڑے ہونے سے منع کر دیا کہ اگر میں آؤں تو تم کھڑے نہ ہوا کرو. یہ ان کو پسند نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم کھڑے رہو گے تو میں بھی جب تک کھڑا رہوں گا جب تک تم کھڑے رہو گے، اور پھر جب تم بیٹھو گے اس کے بعد میں بیٹھوں گا. اور وہ دن آنے کو ہے جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو وہ اس دن کی ان کو اصل میں فکر تھی.
اس کے علاوہ جو ان کے خاندان کے پاس جو ناجائز املاک تھی انہوں نے اس کی واپسی کا کام شروع کیا. اس میں ان کی اپنی اور اپنے اہلیہ کی جو انگوٹھیاں تھیں وہ تک بھی انہوں نے بیت المال میں جمع کروا دی. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے مزید کام کیے اس میں جو عمرا تھے حکام وغیرہ تھے ان کا احتساب شروع کر دیا. پہلے کیا تھا کہ عمرا بالکل آزاد تھے اور ان کو جو وہ کرنا چاہتے تھے کیا کرتے تھے. اب انہوں نے ان کا بھی احتساب شروع کر دیا اور کہا کہ ہر شخص احتساب کے دائرے میں آئے گا, کوئی بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ایک شہزادہ تھا اس کی بھی انہوں نے بالکل بھی رعایت نہیں کی. اس کا نام تھا روح. اس نے کچھ لوگوں کی دکانوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ مجھے جاگیر میں ملی ہیں. پھر اس کے بعد اس کو جب کہا گیا کہ واپسی کر دو تو اس نے کہا کہ میرے پاس خلیفہ ولید بن عبد الملک کی تحریر موجود ہے. تو جب حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ جب دکانیں ان لوگوں کی ہے اور ان کے پاس ثبوت ہیں تو خلیفہ ولید کی تحریر کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے. تو اس نے باہر جا کے لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کروں گا. تو جب حضرت عمر بن عبد العزیز کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک پولیس افسر کعب بن حامد سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ, اگر وہ دکانیں ان کے حوالے کر دے تو ٹھیک ورنہ اس کا سر کاٹ لاؤ. تو جب اس کو یہ اطلاع ملی تو اور وہ بھی ان کے سر پر پہنچ گیا اور کہا کہ ان کی دکانیں انہیں قبضہ دے دو ورنہ میں تو یہ کر دوں گا. تو وہ کانپنے لگا اور اس نے دکانیں جو تھی وہ مالکان کے حوالے کر دی. تو یہاں تک کہ اس نے کسی بڑے سے بڑے شہزادے کا بھی اس لحاظ میں انہوں نے اس معاملے میں لحاظ نہیں کیا. اسی طرح ان کی پھوپھی کو یعنی خاندان کے لوگوں نے ان کی پھوپھی کو اس معاملے میں بھیجا کہ جا کے ان کو اس معاملے میں کچھ نرم کیا جائے. تو ان کی پھوپھی نے آ کے ان سے کہا کہ میں نے اہل خاندان کو دیکھا ہے کہ تمہارے بارے میں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کسی دن تمہارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے بڑھ کر اور کسی چیز سے اگر میں ڈروں تو اللہ کرے میں اس چیز سے محفوظ نہ رہوں. یعنی اصل ڈر تو قیامت کے دن کا ہے, دنیاوی ڈروں سے کیا پرواہ. تو وہ پھوپھی یہ سن کر واپس لوٹ گئے اور کہا کہ یہ سب تو جو تم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جو لڑکی بیاہ کر لائے تھے تو وہ اسی کا نتیجہ ہے اور وہ جو لڑکا ہے وہ اپنے نانا کے اوپر چلا گیا ہے. تو یعنی اب اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک دوست تھے ان کے امبسا بن سعید, اس کو پچھلے خلیفہ نے 20,000 دینار کی ادائیگی کا حکم جاری کیا تھا. جب ساری کاروائی مکمل ہو چکی تھی اور اس کو وصول کرنا باقی تھے کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا. اب وہ شخص جو ان کے دوست بھی تھے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے یہ رقم درکار ہے اور میرے لیے یہ رقم منظور ہو چکی ہے. تو انہوں نے پوچھا کتنی رقم ہے, انہوں نے کہا 20,000 دینار. تو آپ نے پوچھا حیرت سے 20,000 دینار, اتنی رقم سے تو 4,000 مسلمانوں کے گھروں کی کفالت ہو سکتی ہے, اتنی رقم میں ایک ہی آدمی کو کیسے دے دوں. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس پر انہوں نے اس کو یعنی اپنے دوست کو بھی وہ چیز نہیں دی. اسی طرح ایک پھپھی ان کے پاس آئیں اور دیکھا کہ وہ دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور چھوٹی چھوٹی روٹیاں اور زیتون کے تیل اور نمک کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ کھانا تو بہتر کھایا کرو. اور ان کی پھپھی نے ان سے کہا کہ کھانا تو بہتر کھایا کرو. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ضرور کرتا مگر اس کی گنجائش ہی نہیں نکلتی. تو پھپھی نے کہا کہ تمہارے چچا عبد الملک مجھے خاطر خواہ وظیفہ دیا کرتے تھے اور اسی طرح تمہارے بھائی ولید نے اس میں اضافہ بھی کیا مگر تم نے تو اسے سرے سے بند ہی کر دیا. تو خاندان کے دیگر لوگوں کی طرح ان کی پھپھی کو بھی ایک وظیفہ ملا کرتا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جو وہ لوگ آپ کو وظیفہ دیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے مال سے تھا, وہ میرا مال نہیں تھا کہ میں آپ کو اس سے دے سکوں. اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ذاتی مال سے آپ کو دے سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ذاتی مال کتنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہی جو میری تنخواہ ہے 200 دینار سالانہ. سالانہ 200 دینار ان کی جو تنخواہ تھی. انہوں نے کہا کہ اس سے میں دے سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تمہاری تنخواہ کا کیا کروں گی. تو فرمایا کہ میں اس کے سوا اور کسی چیز کی بھی مالک نہیں ہوں. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی کچھ اصلاحات تھی جس سے انہوں نے کام کو شروع کیا. اس کے علاوہ مزید جو انہوں نے اس معاشرے میں اصلاحات کا کام شروع کیا اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ تفتیش اور اس سے پہلے جرائم میں یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کے اوپر شک ہو جاتا تو وہ اس کو پکڑ لیا کرتے تھے اور اس کے اوپر شدید تشدد وغیرہ کیا کرتے تھے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس چیز کو بھی مکمل طور پہ ختم کروایا کہ جب تک کسی کے اوپر شرعی سزا نافذ نہ ہو رہی ہو شرعی ثبوت کے ساتھ, جب تک اس وقت تک کسی کو بھی
یعنی پکڑ کے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا. تو اس کے اوپر انہوں نے سختی کے ساتھ عمل کروایا, اور پھر اس سے عدل و انصاف کی ایک ایسی فضا قائم ہو گئی, اور کہ جو لوگ اس یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم سختی کریں گے تو جرائم کا خاتمہ ہوگا, لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوسرے طریقے سے عدل و انصاف کے ذریعے سے ان جرائم کا خاتمہ کروا دیا. اسی طرح انہوں نے مزید جو اصلاحات کی, ان میں ایک اصلاح یہ تھی کہ اس سے پہلے معاملہ تھا کہ اگر کوئی کسی خلیفہ کی شان میں کوئی گستاخی کر دے اور خلیفہ کو کوئی برا بھلا کہے تو اس کی سزا بھی موت ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کسی نے گالیاں وغیرہ دی تو قاضی نے اسے سزائے موت دینے کا ارادہ کیا, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر سب و شتم کرنے کی سزا موت نہیں ہو سکتی. تم اس شخص کو قید کر لو تاکہ مسلمان اس کے شر سے بچے رہیں, اور ہر مہینے سے توبہ کی دعوت دو, مان جائے تو اسے چھوڑ دینا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ تو ایک موت کی وجہ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کسی بھی شخص کو گالی دینا یہ موت کی وجہ نہیں ہو سکتی. تو اس پر بھی انہوں نے عمل کروایا. اس کے علاوہ جو ظالم افسران سے ان سے انہوں نے سخت محاسبہ کروایا اور ان کا کڑا احتساب کیا, اور جو بھی لوگ عوام ان سے تنگ آئے ہوئے تھے اس پہ انہوں نے عوام کے دلوں میں بھی اس حوالے سے نرم گوشہ پیدا کیا. اسی طرح عوام کے اندر ایک جو سرکاری ہیبت بیٹھی ہوئی تھی, سرکار کا جو خوف اور رعب اور دبدبہ تھا, اس کو بھی انہوں نے آسان کر دیا, اور ہر حکام تک رسائی جو تھی اس کو آسان کروا دیا, اور ہر صوبے میں یہ خط جاری کروا دیا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں, اور جو بھی افسران کو شکایتیں وغیرہ جو پہنچائی جاتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. اسی طرح ہر سال حج کے موقع پر اعلان کیا جاتا کہ جو شخص کسی حاکم کے ظلم کی اطلاع دے گا یا کوئی اچھا مشورہ دے گا تو اسے 100 سے 300 دینار تک انعام دیا جائے گا. تو اس طرح لوگوں کے اندر ایک حوصلہ افزائی پیدا ہوئی کہ لوگ حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کریں اور حکومت کے معاملات میں اچھے سے اچھے مشورے دیں. اور جو پھر متوسط طبقہ ہوتا ہے اس کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی, اور لوگوں سے جو صوبوں کے گورنر ہوتے ان سے بھی کہا کہ متوسط طبقے سے تم اپنے لیے مشیروں کو چنا کرو. اسی طرح جو ذمی اور موالی تھے ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا کرتا تھا پچھلے دور میں, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بھی ختم کروایا, اور ان کو بھی مسلمانوں کے جو موالی تھے ان کو بھی مسلمانوں کے ساتھ ہی برابر کا حصہ دیا. اور اسی طرح ایک معاملہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ذمیوں کے اوپر جو ٹیکس لگائے جاتے تھے, اس ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک آمدنی ہوا کرتی تھی. تو اب اگر بعض اوقات جب کوئی ذمی اگر مسلمان ہو جاتا تو جو وہاں کے جو حکمران تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے ٹیکس کم ہو جائیں گے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں بھی جب ایک بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ہل چلا کر اپنا پیٹ پال لیں گے, اور مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ میرے حکومت کے تمام لوگ سب جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب مسلمان ہو جائیں, اور جزیے کی رقم بند ہو جانے کی وجہ سے ہم اپنے جو پیٹ ہیں وہ کھیتوں میں ہل چلا کر پالیں. تو یعنی مسلمان ہونا کسی کا یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے, ان کا ٹیکس آنا یہ زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی تھے, وہ ہدایت دینے والے تھے, وہ لوگوں کو آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے, ان کا مقصد ٹیکس وصول کرنا نہیں تھا. تو میرا مقصد بھی یہ نہیں ہے. تو ان کا یہ بھی ایک مشہور جملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے, نہ کہ ٹیکس وصول کرنے والے. لہٰذا آپ نے تمام جو اس کے علاوہ جو ٹیکسز تھے, جو بھی شرعی حدود کے اندر ٹیکسز ہوتے ہیں یعنی زکوٰۃ, اور اسی طرح ذمیوں سے جو لیا جاتا ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی غیر شرعی چیزیں تھیں ان تمام کو انہوں نے ختم کروا دیا, تمام کو موقوف کروا دیا. اسی طرح کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اور ہر طرح کی پابندیاں انہوں نے ختم کروا دی. اس کے علاوہ چنگی خانے جو ہوتے ہیں ان کو بھی انہوں نے ختم کروا دیا, اور فلسطین کے ساحل پر ایک بحری تجارت سے ٹیکس وصول کرنے والا ایک بڑا چنگی خانہ تھا, تو انہوں نے وہاں کے حکمران کو بھی کہا کہ حاکم کو کہ اس کو بھی مسمار کر کے اس کی جو باقیات ہیں اس کو سمندر میں غرق کر دو, یہ تمام بھی ختم کر دو. اسی طرح جو افسران تھے ان کو بھی منع کیا کہ تہواروں وغیرہ پر یہ تحفے وغیرہ وصول کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, یہ رشوت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اسی طرح ان کو تجارت میں حصہ لینے پر منع کیا گیا, کیونکہ تجارت میں حصہ لینے سے وہ مسلمانوں کے بجائے اپنے فائدے کا سوچنا شروع ہو جاتے ہیں.
انسان تو انسان، یہاں تک کہ حیوانات کے حقوق کا بھی انہوں نے خیال کیا۔ اس سے پہلے ایک اونٹ کے اوپر بہت زیادہ سامان یعنی 100,000 رطل تک اس کے اوپر وزن ڈال دیا جاتا تھا، انہوں نے اس کو بھی متعین کر دیا کہ ایک اونٹ کے اوپر 600 رطل سے زیادہ سامان نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح ہر چیز کا انہوں نے خیال کیا۔ یہ تھی ان کی حکومت کے اعتبار سے جو ان کی اصلاحات تھی۔ ان کی ذاتی زندگی کس طرح سادہ اور زاہدانہ تھی، یہ اب ہمارا اگلا موضوع ہے کہ جو خلیفہ کی جو اپنی زندگی تھی وہ کیا تھی۔ وہ ایسی زندگی تھی کہ حکمرانوں میں تو اس کی مثال کیا ملے گی، جو فقیر عام لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کا معاملہ جس طرح ہم نے شروع میں پڑھا کہ اس سے پہلے کیا تھا کہ اتنے خوشحال تھے کہ اگر ایک کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتے تو وہ دوبارہ پہننے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور اسی طرح جو ان کے جو عطر لگانے کے معاملات تھے اور ان کی جو لباس ہوا کرتے تھے وہ بہت سب سے اعلیٰ ہوا کرتے تھے، لیکن انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد ہر چیز کو ترک کر دیا اور اپنی جو آمدن بھی اس کو بھی مختصر کر دیا۔ اس کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک دن آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی بچیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر آپ سے بات کرنے لگیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو سب نے کچے پیاز کھا کر گزارا کیا ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر روتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹیوں، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اچھے اچھے کھانے کھایا کرو اور تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے؟ تو انہوں نے اپنے گھر کا جو ماحول تھا اس کو معمول تھا اس کو بہت سادہ کر لیا تھا۔ اسی طرح ان کو حج کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن پیسے اتنے نہیں تھے، ان کے پاس خلیفہ ہونے کے باوجود اتنے پیسے نہیں تھے کہ حج پر جا سکیں۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 10-12 دینار ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھلا اس سے کیا حج پر جایا جا سکتا ہے؟ البتہ بعد میں کسی حلال ذریعے سے کوئی بڑی رقم آ گئی تو انہوں جو خادم تھے انہوں نے مبارکباد دیتے ہوئے یاد دلایا کہ اب حج کے سفر کا خرچہ پورا ہو جائے گا، لیکن آپ نے وہ رقم وہ بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا دی اور فرمایا کہ ہم اس مال سے بہت مدت تک فائدہ اٹھا چکے، یعنی اس سے پہلے خلیفہ بننے سے پہلے بہت مدت تک ہم نے لوگوں کے مال پہ یعنی اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اب اس پر مسلمانوں کا حق ہے۔ اسی طرح انہوں نے تمام اپنے دنیا کو اتنا محدود کر لیا تھا کہ ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے لیے ایک خادم اور ایک گھوڑا رہ گیا تھا۔ تو ایک دن اس غلام یعنی غلام اور ایک گھوڑا تھا، تو ایک غلام سے جب اس سے پوچھا کہ کیسے ہو، کیا حال احوال ہیں، تو اس نے کہا کہ دنیا میں سبھی مزے میں ہیں سوائے میرے، آپ کے اور اس گھوڑے کے، ہم تینوں کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب مزے میں ہیں۔ تو فرمایا کہ جاؤ تم بھی آزاد ہو۔ لباس میں سادگی کا ایسا معاملہ تھا کہ ایک ان کے رفیق ہیں جو انہوں نے یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب شہزادے تھے یعنی خلافت سے پہلے جب وہ بہت اعلیٰ مرتبہ کی زندگی گزارا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ان کے لیے 800 درہم کا ایک بہترین کپڑا خرید کر لایا گیا، اور جب انہیں سلوا کر پیش کیا گیا تو اس پر ہاتھ پھیر کر بولی، یعنی اتنا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا، اتنا نرم و ملائم کپڑا جب ان کو دیا گیا تو اس پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ کتنا کھردرا اور سخت ہے۔ اور اب خلیفہ بننے کے بعد ایک بار ان کا کپڑا منگوایا جو کہ 8 درہم کا تھا، وہ 800 درہم کا کپڑا پہلے تھا، اور اب 8 درہم کا کپڑا پیش کیا گیا تو اسے بھی دیکھ کر فرمایا کہ کتنا نرم اور ملائم ہے۔ تو اب یعنی زندگی اتنی زیادہ تبدیل ہو گئی تھی، اور جمعے کی نماز کے لیے بھی معمولی لباس ہوتا اور اس لباس میں بھی پیوند لگے ہوتے تھے۔ لوگوں نے توجہ دلاتے کہ نیا لباس زیبتن کر لیں تو، لیکن آپ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور آخری وقت میں تو ایسا ہو گیا تھا کہ صرف ایک جوڑا ان کے پاس رہ گیا تھا، صرف ایک ہی کپڑا تھا، اور ہر جمعے کو اسے دھو کر دوبارہ پہن لیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات نماز میں بھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی کہ لباس سوکھنے میں یعنی دھو کے اس کو لٹکایا ہوا ہے اس کے سوکھنے میں وقت لگتا تھا، تو اس سوکھنے میں دیر کی وجہ سے بعض اوقات نماز جمعہ میں بھی تاخیر ہو جاتی تھی، تو صرف ایک ہی جوڑا ان کے پاس رہ گیا تھا۔ اسی طرح اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کام کر رہے تھے کہ ان کا جو چراغ ہے وہ گل ہو گیا، تو اٹھے اور دوبارہ اسے جلانے لگے، تو کسی نے کہا کہ آپ کیوں زحمت کی، ہم کر دیتے۔ تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ جب میں اٹھا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، جب بیٹھا ہوں تب بھی وہی ہوں، یعنی میرے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سرکاری اخراجات تھے، یہ بہت زیادہ اہم بات ہے کہ جو سرکاری اخراجات تھے، جو لوگوں کے اموال تھے، اس میں بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ ان میں کیا کرتے تھے۔ سرکاری چراغوں کو صرف اسی وقت جلایا کرتے تھے جب سرکار کا کام کرتے تھے، جب حکومت کا کام کرتے تھے تو حکومت کے مال سے کیا کرتے تھے، اور اگر اس دوران
جب سرکاری معاملہ چل رہا ہے اسی دوران اگر کوئی شخص آ کے ان سے کوئی ذاتی موضوعات پہ بات کرنا شروع کر دیتا یا ذاتی معاملات پہ بات سرکاری گفتگو کے دوران کوئی اور بات شروع ہو جاتی تو فوراً وہ اپنا جو چراغ تھا اس کو گل کر کے اپنا جو شمع تھی اس کو جلا لیا کرتے تھے اور پھر اس کی روشنی میں بات چیت کیا کرتے تھے. اسی طرح سرکاری مد میں آئے ہوئے مشک تولتے ہوئے اپنی ناک بند کر لیتے کہ کہیں اس کے ناجائز استعمال میں ملوث نہ ہو جاؤ. اسی طرح ہاتھ پر لگے ہوئے مشک کو بھی اچھی طرح دھو لیتے. کسی نے اس قدر احتیاط پر اظہار حیرت کا فرمایا تو کہا کہ مشک کا فائدہ اس کے سوا بھلا اور کیا ہے کہ اس کی خوشبو سونگھی جائے. یعنی مشک کی خوشبو وہ تو خود بخود آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا معاملہ ہے یہ میں سرکاری اس مشک سے کیا کروں. اسی طرح جو بیت المال کا چولہا تھا اس کے اوپر اپنے لیے پانی گرم کرنے سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے کہ کہیں بدعنوانی میں ملوث نہ ہو جائے. آپ کا ایک غلام تھا وہ کئی دنوں تک بیت المال کے باورچی خانے سے وضو کا پانی گرم کر کے لاتا رہا. جب آپ کو معلوم ہوا تو اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ایک اتنی مقدار میں پانی گرم کرو اور دیکھو کہ کتنا ایندھن خرچ ہوا ہے اور پھر اندازہ لگا کے ان تمام دنوں کا ایندھن کے پیسے جو ہیں وہ بیت المال میں جمع کروا دو. اسی طرح ایک مرتبہ سخت سردی میں آپ کو غسل کی ضرورت پیش آئی تو گھر میں کوئی گرم پانی نہ تھا اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا تو آپ ٹھنڈے پانی سے ہی نہانے کی تیاری کرنے لگے. تو آپ کو قسم دے کر کہا گیا کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں, بیت المال کے باورچی خانے سے آپ کے لیے گرم پانی منگوا لیتے ہیں, آپ اس کی قیمت سرکاری خزانے میں جمع کروا دیجیے گا. تو انہوں نے اس کا مشورہ مان لیا اور بیت المال میں یہ رقم جمع کروا دی گئی. اسی طرح سرکاری جو سواری تھی اس کو بھی ذاتی اس میں استعمال کرنے سے پرہیز کیا کرتے تھے. دوسروں کو بھی یعنی اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی زہد کا سبق دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک ان کے ساتھی تھے انہیں مسلمہ بن عبد الملک, ان کا واقعہ آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فضول خرچ تھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے ان کو دعوت کی اور دعوت میں کھانا بہت دیر سے منگوایا جان بوجھ کر تاکہ وہ بہت زیادہ ان کو بھوک لگ چکی ہو. جب ان کو دیر میں کھانا منگوایا تو اور کھانے میں کیا تھا, صرف دال روٹی. اب اس دال روٹی سے وہ چونکہ بھوک بہت زیادہ تھی اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ رغبت سے وہ کھانا کھایا. جب ان کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا تو اب ان کے لیے خصوصی اور لذیذ اور اعلیٰ کھانے منگوائے گئے اور اس سے کہا کہ اب کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اب تو ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جب پیٹ اس دال روٹی سے بھی بھر سکتا ہے تو اس طرح فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی. اسی طرح اور کئی معاملہ ہمارے سامنے مثالیں آتی ہیں جس میں انہوں نے اس چیز کا خیال کیا. اور اس چیز کی اصل وجہ کیا تھی اور اصل جس کی وجہ سے ان کا یہ کردار بنا وہ تھا اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر. ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مجھے آخرت میں جواب دہی کرنی ہے. اس خوف اور کی وجہ سے اور آخرت کی فکر کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ معاملہ کیا تھا. اس میں ایک معاملہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کو انگور کھانے کی تمنا ہوئی تو اپنی بیوی کے پاس تشریف لایا اور فرمایا کہ کیا تمہارے پاس 1 درہم ہے کہ میں انگور کھانا چاہتا ہوں. تو اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ کیا آپ خلیفۃ المسلمین ہو کر کیا آپ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کی بھی طاقت نہیں. تو فرمایا کہ میرے لیے جہنم کی ہتھ کڑی سے زیادہ یہ آسان ہے کہ میں مسلمانوں کا مال کھاؤں یہ جہنم اور اس کے ذریعے سے جہنم کی طرف جاؤں, یہ میرے لیے مشکل ہے. اسی طرح اور بھی ان کے جو معاملات آتے ہیں. ایک مرتبہ سورۃ اللیل پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ کہ جس کا ترجمہ ہے پس میں تمہیں ڈرا چکا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے. تو جہنم کے خوف سے آواز بند ہو گئی اور آگے پڑھنے کی کوشش کی مگر پڑھ نہ سکے. اسی طرح ایک مرتبہ اپنی بیوی سے انہوں نے کہا کہ آخرت کے یعنی جب پرانی زندگی چونکہ گزرے ہوئے وقت نہیں ہوا تھا تو بعض اوقات اس کا خیال آتا لیکن آخرت کے خوف کی وجہ سے اس کو اپنانے سے ڈرتے تھے. تو سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ جہاد کے لیے نکل کر بنو مروان نے دابق میں اکٹھے بڑے پر رونق دن گزارے تھے. تو اس کا بعض اوقات خیال آتا تو اس کا ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے تذکرہ کر دیا کہ تمہیں وہ دن یاد ہے. تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آج اللہ نے ہمیں اس سے کہیں زیادہ اختیار دے رکھا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اس سے زیادہ ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں, اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. اسی طرح مدینہ منورہ میں جب ایک شخص نے آپ کو پہلے دیکھا ہوا تھا جب آپ مدینہ کے گورنر تھے, تو اس شخص نے
اب جب آپ کو دیکھا وہاں سے ملاقات کے لیے آیا تو دیکھتا ہی دیکھتا رہ گیا. آپ نے جب پوچھا کہ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بدن اتنا لاغر ہو گیا ہے, بال جھڑ گئے ہیں, رنگ بالکل تبدیل ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میری موت کے 3 دن بعد مجھے قبر میں جھانک کر دیکھنا, میری آنکھیں رخساروں پر ڈھلک چکی ہوں گی, ناک اور منہ پیپ اور کیڑوں سے بھرے ہوں گے, اس وقت تو تم مجھے اتنا بھی نہ پہچان پاؤ گے. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر میں ابھی اچھی زندگی گزار لوں تو آخرت کے یعنی قیامت کے دن پھر بری زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سے اچھا یہ ہے کہ میں ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف میں زندگی گزاروں. اسی طرح کام میں اتنے زیادہ مگن ہوتے تھے کہ چھٹی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ کسی دن وقفہ کر لیں, ایسا بالکل نہیں تھا. تو کسی نے کہا کہ آپ ایک دن کی چھٹی کر کے سیر و سیاحت کے لیے چلے جائیں, تو فرمایا کہ پھر اس بدلے میرے کام کون کرے گا جو اس دن کا کام رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگلے دن کر لیجیے گا. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک دن کا کام سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں نڈھال ہو جاتا ہوں, تو 2 دن کا کام جمع ہو گیا تو پھر کیا حال ہوگا. تو انہوں نے بالکل بھی چھٹی نہیں کی. اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر شخص کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جس پر وہ پہنچنا چاہتا ہے اور اس سے اگلے مرتبے کی خواہش کرتا ہے. اب میں اس منصب پر پہنچ گیا ہوں کہ اس سے اونچا منصب دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں. اب میری آرزو صرف اور صرف جنت ہے, میں اب صرف جنت ہی کی خواہش رکھتا ہوں. اسی طرح ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ مسلح پر بیٹھے رو رہے ہیں, تو انہوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں نے امت محمدیہ کے معاملات اپنے ذمے لے لیے ہیں. سوچتا ہوں کوئی بھوکا فقیر ہے, کوئی بے سہارا مریض ہے, کوئی مظلوم اور مجبور ہے, کوئی مجاہد ہے, کوئی بے وطن قیدی ہے, کوئی بوڑھا ضعیف ہے, کوئی عیالدار مفلس ہے, اور میرا رب قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں نے ان کے لیے کیا کیا. یعنی ان کا اس بار خیال تھا کہ ہر شخص کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مقابل مدعی ہوں گے. ڈر ہے کہ مقدمہ میرے خلاف ثابت نہ ہو جائے, بس خود پر ترس کھا کر رو رہا ہوں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی فکر آخرت کس قدر تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ان کے اندر کس قدر تھا. پھر اس کے بعد بس آخری حالات جو ان کے تھے, موت کا وقت, اس کو بات پڑھ کے بعد مکمل کرتے ہیں. جب انہوں نے ان کا جب آخری وقت آیا تو اس میں اصل معاملہ یہ ہوا, 2 باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ یعنی اپنے جو فقر و فاقے کی وجہ سے ان کی حالت اس قدر کم ہو گئی تھی, یعنی لاغر ہو گئے تھے کہ ان کی جو موت تھی یہ طبی تھی. آپ کا انتقال 101 ہجری میں ہوا ہے, 60 ہجری میں ولادت ہوئی, 101 ہجری میں انتقال ہوا, یعنی 40 سال کے قریب ان کی اس وقت عمر تھی. اس کے باوجود ان کا جب انتقال ہوا تو ان کا کہ بیماری تھی اور اس وجہ سے انتقال ہوا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ آپ کے جو خاندان تھے انہوں نے ان کو زہر دیا تھا, اور اس زہر کی وجہ سے ان کی یہ موت آئی, کیونکہ خاندان والے اب اس کو برداشت نہیں کر پائے کہ ان کے مزید جو عیاشیاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھی, اس وجہ سے انہوں نے ان کو زہر دے دیا. اور جو زہر دینے والا شخص تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کو 1000 دینار کا لالچ دے کر, انعام دے کر کہا گیا تھا کہ ان کو زہر دے دیا جائے. اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پتہ بھی چل گیا کہ کس شخص نے مجھے زہر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس شخص کو معاف کروا دیا. اور اپنے آخری لمحات میں اولاد کو انہوں نے وصیت کی کہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنا چاہیے, رعایا کا خیال کرنا چاہیے, میری طرح تم بھی تھوڑے ہی دن زندہ رہو گے, یہاں تک کہ اس ذات سے جا ملو گے جو باریک بین اور خبردار ہے. غفلت میں کوئی ایسی لغزش ہونے سے بچتے رہنا جس کی تم تلافی نہ کر سکو. جو آپ کا جو سالہ تھا مسلمہ بن عبد الملک, وہ آپ کا خیر خواہ تھا, تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کی جو لباس کی بوسیدگی تھی اس کو دیکھ کر اس نے اپنی بہن سے کہا کہ ان کی قمیض تو دھویا کرو. تو وہ بولے کہ اور کوئی قمیض ہے ہی نہیں جو میں دھو کر ان کو پہناؤں, اگر ہم اس کو دھوئیں گے تو یہ کیا پہنیں گے. تو اس پر انہوں نے مزید جو آخری وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تنگ دستی خیال کر کے انہوں نے 100 دینار پیش کر دیے. تو کہا کہ آپ جہاں چاہیں اس کی وصیت کر دیں, اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے 100 دینار دے دیے. تو اس سے کہا کہ بہتر ہوگا کہ یہ رقم تم نے جہاں سے لی ہے وہیں لوٹا دو, یعنی اس کو بھی مسلمانوں کے مال میں ہی صرف کروا دو. تو اس پر انہوں نے بے ساختہ کہا کہ امیر المومنین اللہ آپ کو جزائے خیر عنایت کرے, آپ نے سخت دلوں کو نرم کر دیا, آپ نے ہمارے خاندان کا نام صالحین میں شامل کروا دیا ہے. پھر گھر کی حالت دیکھ کے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو آپ نے مال سے محروم کر رکھا ہے, ان کے لیے ہی کوئی وصیت کر دیں یا مجھے کوئی وصیت کر دے کہ میں ان کا گھر کا خرچ اٹھاتا رہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا, اور حق
ناحق چیز البتہ ان کو کوئی نہیں کھلائی، ہر ناحق چیز سے ان کو پرہیز کیا۔ اور اولاد کی وصیت کی بات جہاں تک ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالح بندوں کا والی خود ہوتا ہے، جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا والی اللہ ہوتا ہے۔ میری اولاد اگر صالح ہے تو اللہ اسے غنی رکھے گا، اگر وہ بد کردار ہے تو مجھے ان کے گناہوں میں مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنے بچوں کو پاس بلایا اور اشک بھری آنکھوں سے اور بھرائی ہوئے آواز میں گویا ہوئے، بچوں میں تمہارے لیے بڑے خیر کی بات چھوڑے جا رہا ہوں، تم مسلم اور غیر مسلم شہریوں میں سے جس سے بھی ملو گے وہ خود پر تمہارا حق سمجھ کر تمہاری عزت کریں گے۔ بچوں میرے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ کہ تمہیں مالدار بنا دیتا اور خود جہنم میں جاتا، دوسرا یہ کہ تمہیں تنگ دست رکھتا اور جنت میں جاتا، اس لیے میں نے تمہیں تنگ دست رکھنا ہی پسند کیا ہے۔ چلو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں رزق عطا کرے۔ پھر اس کے بعد سب کو باہر جانے کا کہا، اور کہا کہ مجھے ایک ایسی مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو انسان ہے نہ ہی جن ہے۔ لوگ کمرے سے نکلے تو آپ نے یہ آیت تلاوت کی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اور وہ آخرت والا گھر وہ ہے جو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جو روح تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس چلی گئی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، اور اس طرح جب ان کے اس دور سے جو انہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، اس سے جو سب سے بڑی جو مثال یہ ملتی، یعنی جو سب سے بڑا ان کا اثر معاشرے پر یہ ہوا کہ ہر شخص غنی ہو گیا ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ مال و دولت کی اس طبقے یعنی اس تقسیم کی وجہ سے ہر شخص غنی ہو گیا، اور ایسا وقت آ گیا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈتے کہ کوئی شخص ہم سے زکوٰۃ لے لے، لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا ان لوگوں کو نہیں ملا کرتا تھا، اور ہر شخص اتنا خوشحال ہو گیا کہ کوئی بھی زکوٰۃ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی طرح لوگوں کے جو مزاج اور رجحانات تھے وہ بھی بالکل تبدیل ہو گئے۔ جس طرح ایک شخص تاریخ میں آتا ہے کہ ولی جو لوگوں کے رجحانات کس طرح تبدیل ہوئے کہ ولید کے زمانے میں جب لوگ جمع ہوتے تھے تو عمارتوں کی باتیں کرتے تھے کیونکہ اس کو عمارتوں کا شوق تھا، اسی طرح سلیمان کے زمانے میں لوگوں کی مجلسوں میں کھانے پینے، لذتوں اور بادیوں کی باتیں ہوا کرتی تھی کیونکہ سلیمان کو ان چیزوں کا شوق تھا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جو لوگ تھے ان کے اس میں کس طرح کی باتیں ذکر ہوا کرتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے سے نیکی، عبادت، تقوی اور خیر کے کاموں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ کوئی بھی جمع ہوتے تو آپس میں پوچھتے تم نے کتنا قرآن پاک کی تلاوت کی، تو تمہارا قرآن پاک کب ختم ہوگا، تو تم نے کتنے روزے رکھے، رات کو نماز میں تہجد میں کیا کیا پڑھا، تو لوگوں کی باتیں اب اس طرح کی ہونا شروع ہو گئی۔ تو جس طرح امیر حکمران ہوتے ہیں اسی طرح لوگوں کے حالات بھی تبدیل ہوا کرتے ہیں، لوگوں کی جو بھی ترجیحات ہیں وہ بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کے اوپر قائم رہنے والا، اپنے دین کے احکامات کو پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں بھی ایک صالح حکمران اور خلافت کا نظام ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔